بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 14 یعنی 14، اور ویلاگ نمبر ہے 470 یعنی 470، اور پیج ہے 510 یعنی 510، اور ہیڈنگ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ ناظرین ہیڈنگ جو ہے وہ چل رہا ہے وہ ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول سخا میں اول اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ درویش بھی ہے سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ناظرین ہیڈنگ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مین چیپٹر ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یعنی خیبر کو روانگی، اسلامی لشکر کی تعداد، یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، خیبر کا راستہ، راستے کے بعض اوقات، بعض واقعات، اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے، مارکے کا آغاز اور قلعہ نعم کی فتح، قلعہ صعب بن معاذ کی فتح، قلعہ زبیر کی فتح، قلعہ ابی کی فتح، قلعہ نزار کی فتح، خیبر کے نصف ثانی کی فتح، صلح کی بات چیت، ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل، اموال غنیمت کی تقسیم، اور یہ اب ہیڈنگ ہے 14واں ہیڈنگ یعنی 14ویں قسط، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر کے آ چکے تھے، یعنی آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ سبحان اللہ۔
یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا اس کا ہیڈنگ ہے حضرت صفیہ سے شادی۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے۔ آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، مجھ کو تیری ردا کا جو سایہ ملے، دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا ردا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے، المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، شان تیری سعیدی کرے کیا بیان، تو کجا فاطمہ میں کجا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔